اچھا بیٹا ہو جائے تو فرحت کریں اور بیٹی ہو جائے تو فرحت نہ کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَمُّ بِالْبِنْتِ، جب بچی پیدا ہو جائے نا تو اس پر کوئی مغموم نہ ہو، خفا نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی ارادے اور اللہ رب العزت کی صلاح مستور، پردہ ڈالا گیا، معلوم نہیں ہے۔ میرے حق میں بچیاں ہی بہتر رہی تھی، اسی لیے اللہ کریم نے مجھے بچیاں عنایت فرمائی۔ کیونکہ اللہ رب العزت، دیکھیں کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے نا دنیاوی امور میں، تو وہ تحفہ ان کو اچھی نیت سے دیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت جب تحفہ دے رہا ہے کسی بندے کو، تو اگر بچیاں دے تو اللہ کریم کا اس میں کوئی صلاح ہونا، کوئی اس میں کوئی چھپی ہوئی کوئی تاثیر ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اللہ نے اسی لیے ان کو بچی عنایت فرمائے۔ قد یکون الابن صالحا والبنت بخلافہ وقد یکون الامر بالعکس، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ صالح ہوتا ہے، بیٹی مل جائے تو وہ بدبخت ہو جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں نیک ہو جاتی ہیں اور بیٹا جو ہے وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج کل کے دور میں بیٹیوں کی اصلاح آسان ہے بنسبت بیٹوں کی، کیونکہ بیٹیاں گھر میں والدین کی نظر کی تحت رہتی ہے، اور بیٹے جو ہے وہ اکثر و بیشتر باہر ہوتے ہیں، والدین کی نظروں سے اکثر و بیشتر اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور یا تو یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو وَيَزْدَادُ فَرَحًا، اس کی خوشی اور زیادہ ہو، بیٹی پیدا ہونے سے ان کی خوشیاں زیادہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جاہلیت کا حکم ہے، جاہلیت کا امر ہے، جاہلیت کا کام ہے کہ جاہل لوگ جو تھے، اہل عرب جو کفار تھے، وہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہو جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ملائکہ جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ارے لوگو، جب تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ غم کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، تو اپنے لیے تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کے لیے نسبت کرتے ہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی اور اس پر مغموم رہے، غم آیا، دکھ ہوا، تو یہ جاہلیت کی علامات میں سے ایک علامہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ کریم نے بیٹیاں عنایت فرمائی، صاحبزادیاں عنایت فرمائی، تو میرے کریم آقا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اٹھا کے ابھی پیدا ہوئی اور اٹھا کے ان کے ماتھے پر بوسہ دے، ان کا حمد اور ثنا ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے ایک بیٹی عنایت فرمائی ہے۔ پھر میں بتاؤں گا کہ بیٹی کو بڑا کر کے ان کو تعلیم دے کے ان کو اچھی جگہ پر شادی کروا کے اجر اور ثواب کیا ملتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے من خرج الى سوق من اسواق المسلمین ما فاشترى شيئا فحمله الى بيته فخص به الاناث دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف بھی ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ مسلمانوں کی بازار میں خریداری کے لیے باہر چلے جائے اور وہاں سے کوئی ایسی چیزیں خریدے جو اسپیشلی خواتین کے لیے ہو، بچیوں کے لیے ہو، لڑکیوں کے لیے ہو، اور مردوں کو اس میں شامل نہ کرے، جسٹ یہ کہیں میں اپنی بیٹیوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں اپنی گھر والی کے لے کے جا رہا ہوں، میں اپنی بہنوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں اس چیز کو، اور اس میں سے اپنے بیٹے بھائی وغیرہ کو یاد نہ کرے، جسٹ وہ اپنی خواتین کے لیے کوئی خریداری کرے، تو اللہ کریم اسے نظر رحمت سے دیکھتا رہتا ہے اس بندے کو، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے تو لم يعذبہ، اللہ کریم اسے عذاب نہیں دیتے۔ الخرائطی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے، سند اس کی ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمیں کوئی ایسا حدیث مل جاتا ہے جس مناقب والی ہو، جو محامد والی حدیث ہو، تو اگرچہ اس کی سند میں ضعف بھی موجود ہو، اسے صحیح تصور کیا جاتا ہے۔